والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. صدق الله العظيم. ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے. جو آدمی اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے نقصان اٹھاتا ہے. جو مختلف قسم کے وساوس خیالات میں رہ جاتا ہے وہ بھی منزل تک نہیں پہنچتا. جب کسی انسان کے دل میں اپنی اصلاح کی طرف کچھ رغبت پیدا ہوتی ہے تو شیطان اس کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، وساوس پیدا کرتا ہے تاکہ انسان صحیح راہ پر نہ آئے. اور اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے کسی سے بیعت ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، ذکر کی تعلیم بھی لے لیتا ہے، تب بھی شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ وہ غفلت میں رہے، معمولات کی پابندی نہ کرے، اپنے شیخ سے پوری طرح تعلق نہ رکھے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو یاد کرے گا اور اپنے مرشد سے بھی تعلق رکھے گا اور ان سے رہنمائی حاصل کرے گا تو وہ مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جائے گا. اس لیے شیطان زور لگاتا ہے. آدمی کی سمجھداری اس میں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق بھی قائم کرے اور اصلاح کے آداب کا بھی خیال رکھے، اور بیعت ہونے کے بعد جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرے. صرف بات بنانے سے کوئی ترقی نہیں کرتا. آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشات سے آدمی نہیں بڑھتا. اگر آدمی صرف بیٹھ کر سوچے، تمنا کرے، امید لگائے، ترقی نہیں ہوگی. ترقی کام سے ہوتی ہے. آدمی آگے بڑھتا ہے کام سے، نہ کہ حسن کلام سے. آدمی بہت اچھی اچھی بات کر رہا ہے، اس سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی محنت سے ہوتی ہے. ذکر میں محنت، اللہ کی یاد میں محنت، اپنے عیب اپنے اندر سے نکالنے کی محنت، اللہ کے دین پر استقامت کی محنت. محنت سے آدمی آگے بڑھتا ہے. اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا، بشرطے کہ اس میں خلوص ہو. کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، یعنی آدمی جتنی مٹھاس چاہتا ہے اس کو اتنا گڑ ڈالنا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی گڑ ڈالنے کے بجائے نمک ڈال رہا ہے تو مٹھاس کہاں سے پیدا ہوگی؟ یا اس نے مقدار کم رکھی ہے تب بھی مٹھاس اتنی نہیں آئے گی. ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی سے بیعت کی، تعلق قائم کیا، بلکہ اس کو نبھا کر دکھایا، محنت کی، مرشد سے محبت کی، اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے تعلق رکھا اور ان سے استفادے کے جو آداب ہیں اس کو برتا.
نتیجہ یہ نکلا کہ بہت آگے گئے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اس راستے میں کتنی محنت کی، کس قدر مجاہدے برداشت کیے. آج دنیا نام لیتی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب پر، اور ان کو شیخ الہند کہا جاتا ہے. اور کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بزرگ، اور کتنے بڑے بڑے شاگردوں کے استاد. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی انہی کے شاگرد تھے. اور اپنے استاد سے حضرت تھانوی کو اتنی محبت تھی کہ فرمایا کس ظالم نے ہمارے حضرت کو شیخ الہند کہا. ہمارے حضرت شیخ الہند نہیں تھے، شیخ العالم. ماشاءاللہ، شیخ العالم. ماشاءاللہ، اللہ اکبر. حضرت مولانا محمود حسن صاحب علم میں اور روحانیت بہت آگے تھے، مگر بنے کیسے وہ سمجھنے کی چیز ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا. یہ دیوبند میں پڑھاتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں، اور حضرت گنگوہ میں ہوتے تھے، خانقاہ وہاں تھی. دیوبند سے گنگوہ کا فاصلہ ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جمعرات کے دن جب پڑھا کر فارغ ہوتے تھے، یعنی جب تدریس سے فارغ ہوتے تھے تو دیوبند سے پیدل جاتے تھے گنگوہ حضرت کی خدمت میں، اور وہاں حضرت کے ساتھ کچھ وقت رہ کر پھر پیدل واپس آتے تھے، اور سنیچر کے دن پھر درس و تدریس میں لگ جاتے تھے. یعنی جو چھٹی کا وقت ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے. اور سہولت نہیں تھی، سواری کی زیادہ گنجائش نہیں تھی، پیدل چلے جاتے تھے. آپ غور کیجئے کہ اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے کیسا تعلق ہے، کیسی محبت ہے، اور ان کی صحبت اور ان سے استفادے کا کس قدر ان کو اہتمام تھا. اللہ اکبر. ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے تو اپنی اصلاح کے لیے یہ تک نہیں دیکھا کہ ہمارا شیخ، ہمارا مرشد ہم سے چھوٹا ہے. میرے حضرت کے استاد تھے حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی، بہت بڑے عالم تھے، کئی نسلوں کو پڑھایا، بہت زبردست علم ان کا تھا. اللہ اکبر. بڑھاپے میں ان کو خیال ہوا کہ مجھ کو بیعت ہو جانا چاہیے اور کسی کی تربیت میں رہنا چاہیے. ہزاروں علماء کے استاذ تھے، اور صرف ملک میں نہیں دنیا میں شہرت تھی، اور بوڑھے بھی ہو چکے تھے. اب جو خیال کیا کہ کس سے بیعت ہوں، تو ظاہر ہے عمر اچھی خاصی آ گئی تھی. ایسے لوگ اب تھے نہیں جو ان سے عمر میں بڑے ہوں یا جن سے ان کو پوری مناسبت ہو. تو ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھا تھا مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے، جو حضرت مولانا تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے. تو حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کی، اپنے شاگرد سے مرید ہوئے، ان کے پاس گئے. اور جب گئے تو وہ بہت خوش ہوئے. ظاہر ہے حضرت علامہ کا تشریف لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. ان کو یہ خوشی تھی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، بہت اہتمام استقبال کیا. اور حضرت آئے تو دو زانوں ان کے سامنے بیٹھے. ظاہر ہے کہ استاد تھے اور بہت بڑے شخص تھے. دو زانوں بیٹھے. جب کچھ وقت گزرا تو حضرت علامہ نے کہا کہ میں اصل میں استفادے کے لیے آیا ہوں اور مرید ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا، رونے لگے. حضرت نے کہا کہ نہیں،
میں اہل نہیں ہوں کہ آپ بیعت کروں، آپ میرے استاد ہیں ایسے ایسے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بہت غور فکر کر کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اصرار کیا، تب انہوں نے مجبور ہو کے بیعت کیا۔ اور حضرت علامہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ مرید ہو گئے، بلکہ جاتے تھے حضرت کی خدمت میں جاتے تھے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، حضرت نے شعبان میں چھٹی ہونے والی تھی، ہم لوگوں کے سامنے کہا کہ چھٹی ہوگی تو میں اپنے حضرت سے ملنے جاؤں گا، یعنی شاہ وصی اللہ صاحب سے میں اپنے حضرت سے ملنے کے لیے جاؤں گا، سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا چیز تحفے میں لے کر جاؤں کہ وہ خوش ہو جائے۔ غور کیجیے، شاہ وصی اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے اور ابھی جانے میں بہت دن باقی ہیں، لیکن درسگاہ میں فرمایا کہ حضرت کے لیے کچھ لے جانا چاہتا ہوں، کیا لے جاؤں؟ تم مشورہ دو۔ اپنے شاگردوں سے پوچھا، مشورہ دو کہ حضرت کے لیے کیا لے جاؤں؟ اور میرے حضرت نے نقل کیا، مجھ کو سنایا، کہنے لگے کہ ہمارے درجے میں ایک طالب علم ہمارے ساتھی ظہیر تھا اور حضرت سے ذرا قریب بھی تھا، حضرت کا روح جلال بھی بہت تھا۔ کہنے لگے اس نے ہمت کر کے ایک بات کہی اور بہت اچھی بات ہے، حضرت نے تحسین کی، کہا کہ بڑی اچھی بات اس ساتھی نے کہی۔ کہنے لگا کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب آپ کے شیخ ہیں، صحیح ہے، لیکن وہ آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ سے انہوں نے پڑھا ہے، ابھی آپ کو جانے میں مہینہ بھر باقی ہے اور آپ ابھی سے یہ فکر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ میرا ایسا احساس ہے کہ شاہ وصی اللہ کے لیے آپ کی اس فکر اور اہتمام سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ وہ آپ کے شیخ ہیں لیکن بہرحال شاگرد ہے۔ اور استاذ کا اتنے پہلے سے یہ خیال کرنا کہ میں اپنے شاگرد کے لیے تو اگرچہ کہ ان کے شیخ ہیں کیا لے کر جاؤں، یہ فکر یہ اہتمام، اس سے بڑا ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیے اتنے بڑے عالم تھے مگر ان کو اس سے جھجک نہیں ہوئی کہ وہ اپنے شاگرد سے بیٹھ ہوں، ان سے ذکر کی تعلیم لیں، ان سے اللہ کا نام سیکھیں، اپنی اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دیں۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کا انتقال حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی کی زندگی میں ہوا۔ شاہ وصی اللہ صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، پانی کے جہاز سے جہازی میں انتقال ہو گیا اور ان کو سمندر میں ان کی لاش ڈالی گئی۔ اللہ کی یہی مرضی تھی اور اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہوگا کہ ان کو ہمیشہ حج کا ثواب ملے، اس لیے حج کے مبارک سفر میں جاتے ہوئے انتقال فرما گئے۔ علامہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند میں خبر دی گئی کہ آپ کے مرشد کا انتقال ہو گیا، اس وقت وضو فرما رہے تھے، بس جیسے ہی خبر سنی ہاتھ میں وضو کے لیے لوٹا تھا وہ گر گیا، ہاتھ سے گر گیا اور رو پڑے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد خود بیمار رہنے لگے اور 6-7 مہینے کے بعد ہی ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ کو کہنے ہو گیا، شیخ آگے آگے گئے اور مرید پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اپنی اصلاح کے لیے آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر آدمی غفلت میں رہ جائے گا بہت نقصان اٹھائے گا، اور اگر ہم آپ
وساوس شیطانیہ میں لگے رہے، اس راہ سے دور رہیں گے۔ اس زمانے میں اصلاح کا سب سے بنیادی، اہم، مفید، محتاط اور محفوظ راستہ یہی خانقاہی نظام ہے۔ کسی سے اپنے آپ کو جوڑنا اور پھر ان سے تربیت حاصل کرنا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ صرف آدمی بیعت نہ ہو بلکہ بعد میں تربیت حاصل کرے، رابطہ رکھے، اپنے مرشد سے پوچھتا رہے، ان کی صحبت میں آ کر کچھ وقت گزارے۔ ساتھ رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو انوار برکات شیخ پر اتریں اس سے ہمیں حصہ ملے۔ مولانا روم کہتے ہیں خاصان خدا خدا نہ باشد ولیکن از خدا جدا نہ باشد، کہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ نہیں ہیں مگر اللہ سے جدا بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق برابر قائم ہے اور اس تعلق کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہماری طرح رہ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، جی رہا ہے، لیکن اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بھی ان کے پاس بیٹھنا انسان کے لیے بہت نفع بخش ہوتا ہے۔ وہ کس دنیا میں ہے، کس خیال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ ان کا نام ہی پڑ گیا باہو، یعنی ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر میں، اور عام لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح رہ رہے ہیں، وہ بھی بیچارے بالکل عام بلکہ بہت ہی معمولی انسانوں کی طرح رہتے تھے، کھیت میں کام کرتے تھے، لیکن ہر وقت ہو ذکر کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ ایک دفعہ کھیت میں بیٹھ کر اللہ کا یاد کر رہے تھے، اللہ کی یاد کر رہے تھے، رات کا وقت تھا اور ایک بارات کہیں سے جا رہی ہے اور اس بارات کو جانا تھا ایک گاؤں میں، اس گاؤں کا نام تھا محمد پور، وہ بارات جا رہی ہے، رات اندھیری تھی، بارش ہونے لگی، بارات راستہ بھٹک گئی، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، پریشان ہو گئے، کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے، کہیں سے آواز آئی ذکر کی اللہ کی، سمجھا کوئی شخص ہے، یہ حضرت سلطان باہو تھے، رات کو کھیت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ آئے، ان کے قریب آ کر کہنے لگے ہم لوگ بارات لے کر جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، بہت پریشانی میں ہیں، آپ اگر راستہ بتا دیں احسان ہوگا۔ وہ کھڑے ہوئے، پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہاں؟ محمد پور جانا ہے، محمد پور جانا ہے۔ کہا چل ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے چلو میں پہنچاتا ہوں۔ وہ لے کر چلے اور کچھ فاصلہ چلے، عجیب بات ہوئی، کرامت ان کی ظاہر ہوئی، اور تھوڑی دور چلے، اچانک ان لوگوں نے جو ان کے پیچھے چل رہے تھے دیکھا کہ سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے ناقدرے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ہمیں لے آئے، ہمیں تو محمد پور جانا تھا، محمد پور کا راستہ ہم نے پوچھا تھا۔ اور حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہم اس محمد پور کے علاوہ کوئی محمد پور نہیں جانتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس یہی محمد پور ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی معمولی کپڑوں میں کھیت میں کام کرتا ہے،
اور ایسے جی رہا ہے کہ جیسے اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ نے اس کو کیسے کمال سے نوازا ہے، اللہ نے کیسی ان کو قوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نیک بندوں کا مقام اور ان کی شان بہت بلند ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مرشد کے پاس کچھ وقت رہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی خامیاں، اپنے عیب ان کو بتایا کریں تاکہ وہ اس کا علاج بتائیں۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنا جواب مل جاتا ہے، اس کی بات جو اس کے دل میں ہے جواب مل جائے گا، جو بیماری ہے اس کا علاج مل جائے گا۔ بسا اوقات صرف ایک نگاہ ایسی پڑ جاتی ہے کہ آدمی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق یا عبدالقادر صاحب کے بارے میں کہ بہت لمبی عبادت وہ مسجد فتح پوری مسجد میں کرتے تھے، بہت دیر تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، دہلی میں فتح پوری مسجد میں۔ ایک دفعہ بہت دیر تک مشغول رہ کر نکلے اور سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، وہ کس کیفیت میں تھے، سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے اس کو نظر بھر کر دیکھ لیا۔ اس نظر کی تاثیر یہ ہوئی، حضرت تھانوی کے مواعظ میں اس نظر کی تاثیر یہ ہوئی کہ دہلی میں وہ کتا جہاں بھی جاتا تھا دوسرے کتے اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کتے کا وجود اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی آ گیا تو سارا محلہ بھوک بھوک کے سر پہ اٹھا لیتے، لیکن اس نظر کا اثر یہ ہوا کہ وہ جہاں جاتا تھا کتے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت تھانوی نے واقعہ بیان کر کے فرمایا، کیسے پاکیزہ لوگ تھے جن کی نگاہ سے انسان تو انسان جانور بھی محروم نہ رہے۔ پھر ہنس کر فرمایا کہ نظر کا اثر یہ ہوا کہ وہ کتا کتوں کا پیر بن گیا۔ یہ نظر کی تاثیر ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے نگاہ میں تاثیر رکھتا ہے اور اس کا فیضان حاصل ہوتا ہے۔ سما گئی ہیں مجھ میں قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی میں صفات اور صاف آتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس رہنے کی برکت سے، تربیت کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ تربیت کا انتظام کرتا ہے، شیخ بھی ایک سبب ہے، تربیت تو اصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، جانور بھی ہو ماں بن جائے جانور اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیر جیسا خوخار درندہ بھی اپنے بچوں کو اپنے منہ میں اٹھا کر لے کر چلتا ہے، اور اس طرح منہ میں اٹھاتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، بچوں کو کوئی اذیت نہ ہو جائے۔ اللہ غور کیجئے کہ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں کہ اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیا۔ یہ انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ سبب کے درجے میں ماں باپ ہیں، لیکن انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے صاف شفاف غذا کا دودھ کا انتظام کرتا ہے، وہی اللہ مرید کے لیے بھی روحانی دودھ کا انتظام کر دیتا ہے اور فیض پہنچاتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔
آدمی کو خلوص کے ساتھ بس اس راہ میں قدم رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ کیسے تربیت حاصل کر پائیں گے، ہماری ہمت کمزور ہے، عمل کمزور ہے، یا شہر کچھ فاصلے پر ہیں، زیادہ مل نہیں پائیں گے، جا نہیں پائیں گے، یا یہاں بھی ہیں مشغولیت کی وجہ سے نہیں جا سکیں گے۔ طرح طرح کی چیزیں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر تربیت کے راستے پر قدم بڑھا دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا، ہمیں فیض پہنچے گا، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ فائدہ فیض ہمیں ضرور نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، کوشش کو اس کی منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہے اور کوشش کو انجام تک پہنچا دینا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم محنت کریں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، ہم تربیت کی راہ میں قدم رکھ دیں، اپنا تعلق اصلاح کا قائم کریں، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں، ذکر کریں، اس راہ کے آداب کا خیال رکھیں، انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ راستہ خود بنائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتے ہیں، بہت سے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج سمجھیں اور اس راہ میں محنت کریں۔ جو بیعت ہو چکے ہیں وہ بھی اطمینان سے نہ بیٹھیں، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے برابر تڑپ رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے عاجزی کریں، شیخ سے محبت رکھیں، ان سے استفادہ کریں۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ انسان کو محبت الہی اسی مقدار میں ملتی ہے جس مقدار میں اسے اپنے مرشد سے محبت، اللہ اکبر، اسی مقدار میں اللہ کی محبت سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ہمارے حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے تھے، ہم نے جو پایا ہے وہ اپنے بزرگوں اور پیروں کے غلب محبت سے پایا ہے۔ غلب محبت کا لفظ استعمال کیا۔ اور ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ ابو بکر شبلی، جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، ائمہ تصوف میں ان کا نام آتا ہے، حضرت ابو بکر شبلی، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، محبت کو محبت اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ دل سے ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے اور صرف محبوب کو باقی رکھتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے، محبت کے بغیر کام نہیں بنتا، اور جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ آگے بڑھے گا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، سیدنا ابو بکر کو، اسی لیے ان کو سب سے زیادہ حضرت کا فیضان حاصل ہوا، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کے نصیب میں آئیں۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا کہ حضور تشریف رکھتے ہیں اور بارش ہو رہی ہے، اور بارش کا پانی آپ کے جسم سے نیچے جا رہا ہے، اور قدموں میں حضرت ابو بکر ہیں، وہ سارا پانی ان پر جاتا ہے، اور قریب میں حضرت عمر ہیں، ان پر بھی پانی اڑ اڑ کر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انعامات، جو علوم، جو معارف، جو چیزیں مجھ کو عطا فرما رہا ہے، ابو بکر کو اس میں سے پورا پورا حصہ ملے گا، اور اے عمر تم بھی اس سے محروم نہیں رہو گے۔
تم کو بھی حصہ ملے گا۔ لیکن غور کیجئے کہ فرق دکھایا گیا کہ حضرت ابو بکر وہ سارا پانی ان پر سے گزر رہا ہے جو حضرت کے جسد اطہر سے ہو کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا 3 چیزیں مجھ کو دنیا میں محبوب کر دی گئی ہیں۔ حبب الی من دنیاکم 3 چیزیں، خوشبو، عورتیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ اکبر۔ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ کو بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ تینوں چیز ایسی بیان کی جس سے محبت جھلک رہی ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسی محبت تھی کہ ان کی تعریف فرمائی، صحابہ کا مجمع تھا، کہا ابو بکر کے مال نے مجھ کو جو فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ ابو بکر نے اپنا مال مجھ پر نچھاور کر دیا۔ حضرت ابو بکر مجلس میں تھے، وہ رو پڑے، یہ بات سن کر رونے لگے اور کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول ابو بکر کا مال، اس کی جان آپ ہی کی ہے، آپ پر نچھاور ہے، آپ پر فدا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں خطبہ دیا، سخت بیماری کے عالم میں، اور فرمایا مسجد سے ہر ایک کا خیمہ نکال دو، صرف ابو بکر کا خیمہ باقی رکھو، اور جتنے خیمے سب نکال دو، صرف ابو بکر کا خیمہ رہے گا۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر کائنات میں کسی کو جانی دوست بناتا تو صرف ابو بکر کو بناتا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ جب بیماری بڑھ گئی، نماز پڑھانے کی سکت نہ رہی، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ لوگوں نے کہا نرم دل ہیں، آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، رونے لگیں گے۔ پھر کہا یہی بات ارشاد فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ جب لوگوں نے بار بار کہا کہ کسی اور کو کہہ دیں نماز پڑھانے کے لیے، تو آخر میں حضرت نے فرمایا تم کہتے ہو میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں، سن لو میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ محبت آدمی کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ محبت ہو اور اطاعت ہو۔ محبت اطاعت پیدا کرتی ہے، جب محبت ہوگی تب آدمی حکم مانے گا، بات مانے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب اپنی اپنی اصلاح کی فکر بھی کریں اور اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کریں، ایک ایک منٹ استعمال کریں، یہ قیمتی لمحات ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ آئندہ بھی ہمیں رمضان عطا فرما، اعتکاف کی دولت نصیب کر، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ سے رمضان کے ان بقیہ دنوں میں اہتمام سے دعا بھی مانگیں۔